حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، محمد یا امام سے حدیث ہے، امام خود فرماتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں گے مگر پہچانیں گے نہیں. امام کے لوگ دیکھیں گے اور انہیں، اور جب ظہور ہوگا تو کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا. خوب یہ تھرڈ آپشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان دیکھتا ہے امام ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن نہیں پہچانتا. جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا. اور بہت سارے واقعات علماء کے، لوگوں کے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر امام تشریف لائے ہیں، امام کو پکارا ہے، مدد کی ہے، لیکن امام کو پہچانے نہیں ہے. چوتھی جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بیداری میں امام سے 1 to 1 ملاقات کی ہے اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرے. اس پہ اختلاف، اس پہ علماء اختلاف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روایات اور حدیث بہت ساری ایسی ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے، یہ میرا امام سے رابطہ ہے، تو وہ جھوٹا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل انسٹاگرام، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے امام مہدی بہت سارے آ رہے ہیں. لنڈن میں کوئی نکل آیا، کوئی کہاں نکل آیا، کوئی، وہ بھی آخری زمانہ ہے. یا مثلا کوئی شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ بھائی میرے پاس آؤ، میں امام سے ملتا ہوں. ہمیں بھی لوگ میسج کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے لیے امام نے پیغام بھجوایا ہے. اچھی بات ہے، میں کہا بڑی بات، ہماری کیا حیثیت کے امام ہمیں پیغام بھجوائیں. لیکن میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ بھی لے لیں گے، کسی استاد سے لے لیں گے بھائی. یہ بہت خطرناک ہے. ہاں، یہ آسان نہیں ہے، بہت خطرناک. کیونکہ ہماری، مطلب میں اپنی کمزوری تو یہ بولوں امام ہے، امام کے لیے تو آگے دشمن بھی وہیں سے آتا ہے. بہت خطرناک ہے یہ، اسی میں آدمی ٹریپ ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو بولے امام کے لیے، امام کے لیے، امام کے لیے، بعد میں کچھ اور نکلے تو وہ خطرناک ہے. اس لیے بہت احتیاط کریں، خاص طور پہ جوان. اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ حق خود نظر آئے، نور خود نظر آئے. دھوکہ نہ کھائیں. تو آخری زمانہ ہوگا، فتنہ بہت زیادہ ہوگا، جھوٹ بہت زیادہ ہوگا، دھوکہ بہت زیادہ ہوگا. جو صحیح ہوگا وہ ہدایت پائے گا. ابھی اس دور میں ہمیں اس سسٹم کو دیکھنا ہے کہ جو امام کی طرف جا رہا ہے. ابھی ہمارے لیے حقانیت اور حق کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو امام کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور عزیزان محترم، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خالص، خلوص، شجاعت ترین مجتہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی بیٹھا ہوا کسی کونے پہ پہاڑوں میں بولے کہ جی میرا امام سے رابطہ، اچھی بات ہے، امام سے رابطہ رہے، لیکن امام کو کیا مل رہا ہے؟ امام کو وہاں سے مل رہا ہے کہ جو آج کے دشمن کو للکار رہا ہے. حسینیت ترس یہی دیتی ہے کہ اپنے وقت کے یزید کو للکارو، تب پتہ چلے گا ہاں تم امام کا ساتھ دے رہے ہو. کیونکہ ابھی جنگ جو ہے وہ جنگ نہ بارود کی ہے، نہ میزائلوں کی ہے، نہ تمدن کی لڑائی ہے. تمدن. اور سب سے بڑا خطرہ مغرب کو، استعمار کو، اسلام کے تمدن سے ہے. کیوں آج ہمارے ملکوں میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں ہمارا ٹی وی، میڈیا سب مغرب کی چیزوں کو لے کے آ رہا ہے؟ کیوں؟ بے حیائی، برائی، کچھ بھی کر لیں، بہرحال بہت سی چیزیں وہاں تو نارمل ہیں. کیوں لے کر آ رہا ہے؟ بہت ساری باتیں انسان ممبر سے کر بھی نہیں سکتا، تقدس ہے ممبر کا. کیوں؟ کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اگر یہ واقعاً حقیقی اسلام پر قائم ہو گئے تو ہمارا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہی لڑائی ہے اور یہی لڑائی رہے گی جب تک امام نہیں آئیں گے. اور امام کے بعد یہ لڑائی اور بڑھ جائے گی، بڑھے گی. جب آپ اسلام پھیلانا چاہیں گے، اور مطلب ہو سکتا ہے امام اسلام کی حکومت ہو اور خدا نہ خواستہ غلط کام ہو رہے ہوں کھلے عام، نہیں ہو، تو اس کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دیں.
عزیزان ہمیشہ کی طرح کئی دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں علی ابن معزیار کا واقعہ، اور اکثر جمعے کو میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود اپنے آپ کو گرفتار دیکھتا ہوں۔ علی ابن معزیار جو 20 سال حج کیا، کیوں؟ کیونکہ ایمان رکھتا تھا کہ حج میں امام زمانہ آتے اور امام سے ملاقات ہو۔ 20 سال حج کرتا رہا، امام سے ملوں، نہیں مل پایا، مایوس ہو گیا، بولا اب نہیں جاؤں گا۔ پیغام آیا اس سال ملاقات ہو جائے گی، آ جاؤ۔ آ گیا، پہنچا، طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے امام کا میسنجر آ گیا، امام نے جسے بھیجا، امام کا کہا چلو امام نے بلایا ہے۔ جانے لگا تو اس نے سوال پوچھا، بس یہی سوال آپ اپنے آپ سے کریں جو امام کے قاصد نے علی ابن معزیار، یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں۔ کیا سوال؟ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ تمہارے لیے امام، آپ اپنے آپ سے پوچھیں میرے لیے امام کیا ہے؟ یعنی امام کا مقام، امام کی جگہ میرے نزدیک کیا ہے؟ میری زندگی میں امام کس مقام پر ہے، کس پرائرٹی پر ہے؟ علی ابن معزیار جو 20 سال سے حج کر رہا تھا، ظاہر ہے اس کے لیے کیا تھا، اس نے کیا کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پورے عالم میں۔ یہ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ روحی، مالی، نفسی، ولدی لقل فدا، میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب آپ پر کیا ہوں؟ فدا ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں جانے محترم، زیارت میں پڑھتے ہیں ہم۔ اس نے یہی کہا تو اس امام کے قاصد نے اسے کہا اگر امام تمہارے لیے پیارے ہیں تو تمہارے ذہن میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے کیا تھے اس زمانے میں؟ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پہ آتے تھے۔ آج آپ بائک پہ آئے ہوں گے، گاڑی پہ آئے ہوں گے، آپ نے کہیں پارک کی ہوگی، اس نے بھی اپنے گھوڑے کہیں باندھے ہوئے تھے۔ وہ جب قاصد آیا کہ چلو تو اس کے ذہن میں گھوڑوں کا خیال ہے، میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں 20 سال۔ ابھی میں آپ کو بولوں یہاں سے، ابھی آپ نے گاڑی پارک کی ہو گئی 1 کلومیٹر پیچھے، میں ادھر آپ آئے، میں بولوں چلے چلے میرے ساتھ، آپ بولوں وہ مولانا صاحب وہ میری گاڑی تو ادھر کھڑی ہے۔ لیکن اگر آپ کو محبت ہوگی آپ بولیں گاڑی میں کل لے لوں گا آ کے، میں تو جا رہا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ، مجھے کیا کھڑی رہے۔ 20 سال دنیا، اور جب امام کی خدمت میں پہنچا خیمے میں تو امام نے کیا کہا؟ علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ اللہ، کاش ہمارے لیے امام یہ کہیں کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ کیا چاہیے جانے محترم؟ کچھ نہیں ہے، آپ یقین کریں، میرا علم نہیں ہے اتنا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں بغیر امام کے کچھ نہیں ہے زندگی، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ پوری دنیا مل جائے، امام نہ ہو کوئی فائدہ۔ جنت لوگ قبول نہیں کر رہے بغیر امام کے، امام ہوں گے تو جنت، امام نہیں چاہیے۔ امام علی ابن معزیار نے کیا کہا میں تو مولا 20 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مشتاق تھے، میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ تو ایک ہی جملہ امام نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس کو صحیح کریں، اس کو صاف کریں۔ موقع ملا ہے، زندگی ہے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اس کی مجلس ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ امام کے لیے کیا۔ کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا ہو، کوئی نہیں لکھ پایا۔ اطاعت،
زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا عبد صالح، میرا سلام ہو عبد صالح. کس نے زیارت بتائی ہے؟ امام جعفر صادق. خود انسان کامل ہے، خود امام ہے، مگر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو؟ السلام علیک یا عبد صالح. کیا مقام ہے حضرت عباس. چوتھے امام کہتے ہیں قیامت میں جب شہداء حضرت عباس کا مقام دیکھیں گے نا غبطے کھائیں گے. کیا مقام ہے، کیا کیا. جنگ تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، اطاعت کی ہے اطاعت. عباس خیمے لگا دو، لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو،